آخر ان جنگوں اور جھڑپوں کے بعد جب یہ لشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچا، تب زمین و آسمان کے خالق و مالک نے اپنے اس بندے سعد بن ابی وقاص سے ایسے عظیم الشان کام لیے کہ جن کی بدولت ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عظیم ترین شخصیت اور بالخصوص اسلامی تاریخ کے ایک روشن ستارے کی حیثیت سے محفوظ ہو گیا۔ قادسیہ کے میدان میں کیفیت یہ تھی کہ مسلمان 30,000 اپنے وطن اور اپنے گھر سے بہت دور پردیس میں اجنبی جگہ پر، جبکہ کیل کانٹے سے لیس مجوسی فوج 1,20,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ ہر قسم کے سامان حرب و ضرب کی خوب محتاط تھی۔ جغرافیائی صورتحال سے انہیں خوب واقفیت بھی تھی کہ وہ اپنے ہی وطن میں تھے۔ ان کے اس لشکر جرار میں 70 جنگی تربیت یافتہ دیو پیکر ہاتھی بھی تھے۔ ان کا سپہ سالار بڑا ہی نامی گرامی پہلوان رستم فرخزاد تھا، جس کا بڑا روب اور دبدبہ تھا۔ نیز ان کے دیگر بڑے نامور اور تجربہ کار جنگجو اور شہ سوار بھی بڑی تعداد میں اس لشکر میں موجود تھے، جن میں سے خاص طور پر مہران، بہرام، ہرمزان، جالنیوس کی بہادری کے خوب چرچے تھے اور ان کی بڑی دہشت تھی۔ یوں سن 15 ہجری میں قادسیہ کے میدان میں بڑے ہی گھمسان کارن پڑا۔ انتہائی تاریخی اور خطرناک ترین جنگ لڑی گئی، جو کہ مسلسل 3 دن 3 رات جاری رہی۔ اس دوران مسلمان سپاہی بغیر کسی توقف کے رات دن مسلسل لڑتے رہے۔ مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے قبل کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، لہٰذا گھوڑے بار بار پدک جاتے۔ یہ بہت ہی نازک اور پریشان کن صورتحال تھی۔ سن 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں سلطنت روم کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یرموک کے بعد اب یہ خطرناک ترین جنگ تھی، جو قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں سلطنت فارس کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ آخر اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو یادگار اور فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی، ایسی عظیم الشان فتح کہ جو در حقیقت روئے زمین کی عظیم ترین قوت سلطنت فارس کے دائمی زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ نیز اس یادگار فتح کی بدولت ہمیشہ کے لیے اس تمام خطہ زمین کا جغرافیہ بدل گیا، بلکہ دنیا کا نقشہ ہی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا۔ قادسیہ کے میدان میں مجوسیوں کا نامی گرامی سپہ سالار رستم فرخزاد مارا گیا، جبکہ مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب اور درخشندہ ستارہ بن گئے۔ ادھر قادسیہ سے تقریباً 1,500 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کے نتیجے اور انجام کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے انتہائی بےتاب تھے۔ انہیں کسی صورت قرار نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر روز مدینہ شہر سے باہر نکل کر دور اس راستے پر پہنچ جایا کرتے جو ملک فارس کی طرف سے آتا تھا، تاکہ شاید اس طرف سے آتا ہوا کوئی سپاہی، کوئی مسافر یا کوئی بھی انسان نظر آئے اور اس سے اس بارے میں کوئی بات معلوم ہو سکے، اور پھر دن بھر اسی طرح انتظار کے بعد جب شام ڈھلنے لگتی تو وہ واپس مدینہ لوٹ آتے۔ ایک روز وہ اسی طرح جب شہر سے باہر شدت سے کسی کی آمد کے منتظر تھے، اس دوران انہیں ایک اونٹ سوار نظر آیا، جو کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ شہر کی جانب محو سفر تھا۔ تب انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سوار نے رکے بغیر فقط اتنا کہا، من سعد، یعنی سعد کی طرف سے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بے قراری اور بے چینی کی کیفیت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یعنی اے اللہ کے بندے، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ جواب میں اس نے فقط اتنی بات کہی، یعنی اللہ نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی فوراً اس نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور دوبارہ برق رفتاری کے ساتھ مدینہ شہر کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلسل اس کے پیچھے اپنا اونٹ دوڑاتے رہے اور اسے پکارتے رہے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ آخر اسی کیفیت میں جب وہ اونٹ سوار مدینہ کی شہر کی حدود میں داخل ہوا، کچھ آبادی کے آثار نظر آنے لگے، تب اس کے پیچھے پیچھے اونٹ دوڑاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب لوگوں کی نگاہ پڑی
تو یہ لوگ یعنی مدینہ شہر کے باشندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلام دعا وغیرہ کرنے لگے۔ اس پر اس شخص کو کچھ اندازہ ہونے لگا کہ شاید یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تب وہ پریشان ہو گیا اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، معاف کیجیے گا اے امیر المومنین، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، چونکہ ہمارے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کا حکم یہی تھا کہ ان کی طرف سے تحریر کردہ یہ خط جلد از جلد امیر المومنین تک پہنچایا جائے، لہٰذا میں نے راستے میں آپ سے زیادہ گفتگو نہیں کی اور نہ ہی میں آپ کو پہچان سکا۔ اور پھر اس شخص نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تحریر کردہ وہ مکتوب خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فتح قادسیہ کے عظیم ترین واقعے کی اطلاع تحریر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بے تابی کے ساتھ وہ خط پڑھا اور پھر فوراً ہی اندرون مدینہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بآواز بلند یہ اعلان فرمایا، یعنی نماز تیار ہے، مقصد یہ کہ سبھی لوگ نماز کے لیے جلد از جلد مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اور پھر اس عظیم الشان اور تاریخی فتح یعنی فتح قادسیہ کی خوشی میں خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں مسجد نبوی میں نماز شکر ادا کی گئی، جس میں مدینہ کے باشندوں نے بہت بڑی تعداد میں اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی، اور اس اتنی بڑی نعمت پر اللہ رب العزت کے حضور سر مسجود ہو کر بھیگی پلکوں کے ساتھ اس رب کریم کا شکر ادا کیا۔ فتح قادسیہ کا یادگار واقعہ دراصل مسلمانوں کے لیے آئندہ بڑی کامیابیوں اور تاریخی فتوحات کا، جبکہ فارس والوں کے لیے مستقل زوال اور انحطاط اور شکست و ہزیمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لازمی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر